بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہاں کا رہنما۔ یہودیوں نے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس چونکہ پچھلے انبیاء کا بھی قبلہ تھا، اس لیے وہ سب سے افضل ہے ہمارا قبلہ۔ تو اس پر یہ آیہ مبارکہ نازل کی گئی اور بتایا گیا کہ بیت المقدس افضل نہیں بلکہ کعبہ معظمہ جو ہے وہ سب سے افضل ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ایک فضیلت جو گنوائی گئی آیت کے اندر وہ یہ ہے کہ یہ سب سے پہلا گھر ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا۔ مسجد جس کو کہہ سکتے ہیں آپ، سب سے پہلی مسجد وہ کعبۃ اللہ شریف ہی ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کی گئی، اور سیدنا آدم علیہ السلام کا قبلہ بھی کعبۃ اللہ شریف ہی تھا۔ تو اس لیے بہت ساری فضیلتیں اللہ نے کعبے کو عطا فرمائی ہیں۔ اور دوسرا یہ اس جگہ پر ہے، یعنی مکہ شہر کے اندر، کہ جہاں ایک نیکی کا ثواب بڑھا کر 1,00,000 نیکیاں تک کر دیا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو بہت ساری فضیلتیں حاصل ہیں۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں آئے امان میں ہو، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو منکر ہو تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ یعنی اس میں بتایا گیا کہ کیا کیا نشانیاں اللہ نے کعبۃ اللہ شریف کے اندر رکھی ہیں۔ وہیں پر ایک نشانی جو آیت کے اندر بتائی گئی وہ ہے مقام ابراہیم وہاں پر موجود ہے۔ مقام ابراہیم یہ وہ پتھر ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر فرمائی تھی۔ اس پتھر پر آپ کے قدموں کے نشان موجود تھے، وہ نرم ہو گیا، آپ کے قدم لگے اس پر، اور پھر وہ تعمیر کے اعتبار سے جتنی دیوار اونچی ہوتی جاتی وہ پتھر خود ہی اتنا اونچا ہوتا جاتا۔ اس طریقے سے وہ پتھر جو ہے وہ فضیلتوں والا ہے۔ اور دوسرا اس پر اللہ کے نبی، اللہ کے خلیل کے پاؤں لگے ہیں۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک چھونے کی وجہ سے، حالانکہ اتنے ہاتھ لگے لوگوں کے، اس کو اتنا ٹائم گزر گیا، لیکن اب بھی کچھ نشانات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے اس پتھر پر موجود ہیں۔ تو اس سے ایک بات تو یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ جس کو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جس چیز کو نسبت ہو جاتی ہے تو وہ چیز خاص ہو جاتی ہے، وہ عام نہیں رہتی۔ اب یہ پتھر ہی تھا عام، لیکن اس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگ گئے، اس لیے اس کی فضیلت اتنی بڑھ گئی کہ اللہ نے اس کو اپنی نشانی قرار دیا۔ آیت کے اندر اللہ نے کہا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حجر اسود کو دیکھ کر سیدنا عمر کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ تم پتھر ہو، کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتے، لیکن میں نے سرکار کو دیکھا ہے تمہیں بوسہ دیتے ہوئے، اس لیے میں تمہیں بوسہ دیتا ہوں۔ تو سرکار کی وجہ سے اس کی بھی فضیلت بڑھ گئی۔ تو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جس چیز کو فضیلت ہو جاتی ہے، نسبت ہو جاتی ہے، تو وہ بڑی شانوں والی، عظمتوں والی چیز ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی ایک اور جو ہے وہ فضیلت بیان کی مکہ کی، ومن دخلہ کان آمنا، کہ جو یہاں آ گیا وہ امان والا ہو گیا۔ اب امن کی کیا صورتحال ہے حرم کی حدود کے اندر؟ کہ حکم شرع یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ قتل کر کے بھی وہاں داخل ہو جائے تو اس کو قصاصاً وہاں قتل نہیں کیا جائے گا،
چھوڑ دیا جائے گا جب تک وہ وہاں سے باہر نہیں نکل کے آتا، اس کے گناہ کی اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ اور جانوروں تک کے اندر امان ہے کہ وحشی جانور حرم کی حدود کے اندر شکار نہیں کرتے، اس طرح کا امن رکھا ہوا ہے اللہ نے اس زمین کے اندر۔ اور بہت ساری جو ہیں وہ فضیلتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ اور آگے جو آیت کا حصہ ہے اس میں حج کی فرضیت بتائی گئی ہے کہ حج کرنا مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ یہ جو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ کہ اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے کہ جو اس کے آنے کی طاقت رکھ سکے۔ ساتھ یہ شرط لگائی من استطاع الیہ سبیلا کہ جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھ سکے۔ تو اب یہ واضح ہو گیا کہ حج اسی پر فرض ہوگا کہ جو اس کی طاقت رکھتا ہو، جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ وہاں تک جا سکے۔ اب مال، یہ جو من استطاع الیہ سبیلا، اس کی حدیث کے اندر سرکار نے جو ہے وہ وضاحت فرمائی ہے سواری کے ساتھ، کہ اس کے پاس سواری موجود ہو وہاں پہنچنے کی۔ دوسری شرط ہے کہ جتنے دن وہاں رہنا ہے وہاں رہنے کا اس کے پاس خرچہ موجود ہو، اور جتنے دن یہ وہاں رہے گا اس کے پیچھے جو گھر والے ہوں گے ان کا بھی خرچہ اس کے پاس موجود ہو، اور راستہ بھی جو ہے وہ امن والا ہو، تب اس بندے پر حج فرض ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دین بڑا مشکل ہے، حالانکہ دین جو ہے وہ اتنی آسانیاں بندے کے لیے کر رہا ہے۔ کیسی کیسی آسانی دی ہے کہ جب تک راستہ صاف نہ ہو تب تک نہیں جانا، جب تک مال پاس موجود نہ ہو تب تک نہیں جانا، سواری موجود نہ ہو تب تک نہیں جانا۔ اتنی ساری جو ہیں وہ آسانیاں دی ہیں، لیکن پھر بھی یہ بات جو ہے وہ قسمت والوں کی ہوتی ہے کہ کئی لوگ جو ہے وہ چھوٹا چھوٹا کام ہوتا ہے ان کا، لیکن وہ حج بیت اللہ کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور کئی بڑے کاروبار والے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے بلانے پر ہے، یہ بندے کے نصیب پر ہے کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا ہے اس نے پہنچ ہی جانا ہے کعبۃ اللہ شریف۔ اگرچہ اس کے پاس بظاہر کوئی سبب، کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے، کوئی مال و دولت نہیں ہے اس کے پاس، لیکن اس نے لبیک کہا ہے، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ اللہ اس کو وہاں لے ہی جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اس گھر کی زیارت کرنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ، خطائیں، لغزشیں اپنی رحمت اپنے کرم سے معاف فرما۔ ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما۔ ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کریم ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادتیں نصیب فرما، بار بار مدینہ پاک کی باادب حاضریاں نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔